الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یقین صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ اور درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کے بعد علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، سلسلہ بہر رمضان میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کی محبتوں اور شفقتوں سے الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آپ اسے پسند فرماتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس اور مفید آراء سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور یہی محبتیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمارے مختلف سلسلے جو ہے شان اسلام پر آئیں گے، اور انشاءاللہ رمضان میں ہی ان کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا یہ کیا کیا سلسلے رمضان کے بعد ہمارا چلے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آج ایک اہم موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ابھی میں نے حدیث مبارکہ بیان جو کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اچھا، اس طرح کی احادیث طیبہ میں جہاں گناہ کی معافی کی بشارت دی جاتی ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ اعمال کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے یقیناً معاف ہو سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، توبہ استغفار، توبۃ اللہ کے ذریعے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اچھا، گناہ کبیرہ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، زنا کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن ان میں بھی کبیرہ گناہ کے اقسام ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا صرف کافی ہوگا، جیسے جھوٹ بولا۔ اب کوئی ایسی بات ہے، جھوٹ بول دیا، اب جھوٹ بول دیا ہے تو اب جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی تو یہ کافی ہو گیا۔ اسی طریقے سے وعدہ خلافی کی تو وعدہ خلافی کرنے سے توبہ کر لی تو یہ کافی ہو گیا۔ لیکن کچھ گناہ کبیرہ ایسا ہیں کہ جس میں توبہ صرف نہیں چلے گی بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس گناہ کا ازالہ بھی ضروری ہے، اس گناہ کا کفارہ بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے چھوڑ دیے تو صرف توبہ کر لینے سے معافی نہیں ملے گی، کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کا ازالہ، ان کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں کہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا ازالہ، ان کا کفارہ بھی کرنا ہوگا، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے زکوٰۃ پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی ہے، اب زکوٰۃ پچھلے سالوں کی جو ادا نہیں کی ہے اس پر توبہ کرنی ہے، جو اس پہ گناہ ملا ہے اس پہ توبہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی بقایا زکوٰۃ ہے ان کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اور آئندہ جو زکوٰۃ بنے گی اس کی ادائیگی کا بھی ارادہ کرنا ہے، رکھنا ہے کہ بھئی آئندہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، تو اب یہ جا کے توبہ مقبول ہوگی۔ اسی طریقے سے روزہ معاذ اللہ کسی نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے روزہ قضا کر دیا، اب اسے احساس ہوا، ندامت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ جو روزہ چھوڑا ہے اس کی قضا کرنا بھی لازمی ہے، اس کی قضا کرنا بھی لازمی ہے۔ بغیر قضا کیے صرف توبہ کر لینے سے کام نہیں بنتا۔ اسی طرح نمازیں کسی نے معاذ اللہ قضا کر دی، نمازیں ضائع کر دی، نمازیں چھوڑ دی،
اب وہ اس کو احساس ہوا کہ بھائی مجھے نمازیں پڑھنی چاہیے، توبہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لیے، اب وہ نمازیں آئندہ کی تو پڑھ رہا لیکن پچھلی قضا نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو یہ توبہ مکمل نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کا کفارہ، اس کا ازالہ نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیے کہ بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں ازالہ اور کفارہ ضروری ہے، بغیر ازالے اور کفارے کے جو ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ غیبت کرنے والا، غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنے والے نے توبہ کر لی ہے، اگر وہ غیبت جس کی گئی ہے اگر وہ اس تک پہنچ گئی ہے اور اس کا دل دکھائے تو اب اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، جی ہاں۔ ہاں اگر وہ غیبت اس تک نہیں پہنچی تو پھر صرف توبہ سے بھی کام چل جائے گا۔ تو یہ اس پہ غور و فکر کرنے کی حاجت ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں اس میں کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس میں ازالہ اور کفارہ ضروری ہے، اور کون کون سے ایسے گناہ کبیرہ ہیں جس میں صرف توبہ سے کام چل جائے گا، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، ازالہ اور کفارے کی حاجت نہیں۔ شراب پینا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس میں ازالہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ شراب پی لی، اب توبہ کرنے کی توفیق ہوئی ہے، توبہ کا ذہن بنا تو اب اس کا ازالہ کریں گے، مزید 2 بوتل اور شراب پئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، اب یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ نہ پینے کا پکا ارادہ کر لیں، عہد کر لیں کہ اب شراب نہیں پینی، تو اب یہ توبہ کافی ہوگی، اب انشاءاللہ توبہ سے کام چل جائے گا۔ ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں قضاء عمری کے حوالے سے۔ آج ماہ رمضان المبارک ہے اور جمعۃ الوداع بہت قریب ہے، اور ابھی یہ میسج چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جمعۃ الوداع میں جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں، 12 رکعت اس طریقے سے پڑھیں اور گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یوں کہہ لیں قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ میسیجز عام چلنا شروع ہو جائیں گے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک پورا ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی آپ ظہر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد یہ رکعتیں پڑھیں اور آپ کے تمام قضا نمازیں معاف، زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف کرنے کا نسخہ مل گیا۔ اس طرح کے جو نا ٹائٹل بنے ہوئے ہوں گے اور میسیجز اور پوسٹ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو اس طرح کے میسیجز ہیں، اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں، اس کی شرعی طور پہ کوئی حقیقت نہیں۔ میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کا ازالہ کفارہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل جو ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن یہ میسیجز چلائے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو شرح زرقانی کے اندر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ با جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس دن چند رکعتیں پڑھ لینے کے بعد عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی۔ یہ محض باطل ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 4 رکعت یا چند رکعتیں پڑھ کر زندگی بھر کی قضا نمازیں بخش پا لینا، زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف کروا لینا، یہ اسلام کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ صاحب زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی کتاب میں جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب، بڑی ہی بہترین اور یوں کہ مستند کتاب اردو زبان کے اندر پائی جاتی ہے، مسلمانوں کی تربیت کے حوالے سے مسلمانوں کے احوال اور معاملات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ضرور اس کو لے کر آئیے، بہت مختصر تو ہے لیکن مستند ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفسر شہیر ہیں، آپ حکیم الامت ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے ظہر کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے جو پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورہ فلق اور سورہ ناس جو پڑھتے ہیں، تو اس کا فائدہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھیں یا جس قدر اس کی نمازیں جو ہے قضا ہوئی ہوں گی، ان کی قضا کرنے کا گناہ، یعنی جو قضا کرنے کا گناہ لکھا گیا ہے نا، وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ قضا نمازیں اس سے معاف کر دی جائیں گی اور وہ جو ہے کیا نام ہے اب قضا نمازیں اس کے ذمے باقی نہیں رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو پڑھنے ہی سے ہی ادا ہوں گی، یعنی کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو وظیفہ آپ نے تحریر کیا کہ بھئی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد، 1 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے، تو اس نفل کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ جو لکھا گیا ہے نامہ اعمال میں،
جو قضا نماز کرنے کا گناہ لکھ دیا گیا ہے، اب یہ گناہ کی معافی کا توبہ کا ایک طریقہ ہو گیا کہ گویا کہ آپ توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نفل نماز کے ذریعے توبہ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پڑھنے سے ہوگا کہ آپ کی نفل نمازیں جو توبہ کا ذریعہ بن رہا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹائے جائیں گے. لیکن جو قضا نمازیں ذمے باقی ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، وہ ویسے ہی آپ نے ادا کرنی. یہ آپ ذہن نشین رکھیں. تو لہٰذا کسی بھی اس طرح کی پوسٹوں پر، میسیجز پر ہرگز بھروسہ مت کیجیے گا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا. آپ یہ سوچ کے سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی میں نے تو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت پڑھ لی، 12 رکعت پڑھ لی، میرے تو قضا نمازیں معاف ہو گئی ہیں، اور اب تو میں مطلب ٹینشن فری رہوں اور میرا نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں تو فوراً اس سے باہر آ جائیں اور اپنی پچھلی قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں. کیونکہ کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ 4 رکعت 12 رکعت پڑھ کے آپ زندگی بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا کر لیں. 4 رکعت یا 12 رکعت پڑھنے کا جہاں تذکرہ دیکھیں، 4 رکعت والی جو نماز ہے نا، اس کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ ساری موضوع روایت ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 12 رکعت کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف اتنا فائدہ ہے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ مٹے گا. باقی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی، وہ آپ کے ذمہ باقی رہیں گی. ٹھیک ہے نا. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا 4 رکعت جمعۃ الوداع کے دن پڑھنے اور اس کی متعلق روایت بیان کی جاتی ہے، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ یہاں پر ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں کہ ہماری ناظرین سوچتے ہوں کہ بھائی قضا نمازیں میری 15 سال کی ہیں، جو ہے کسی کی 10 سال کی ہیں، کسی کی 5 سال کی ہیں، کسی کی 2 سال کی ہیں، اب ہم کیسے ادا کریں؟ تو دیکھیں، قضا نمازیں ادا کرنا ضروری ہے، ذمے پر باقی ہے، اور نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی پکڑ ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قضا نمازیں جو ادا کرنی ہے نا، تو اس میں آپ نے مکمل پوری ادا نہیں کرنی ہوتی کہ بھائی آپ سوچو فجر میں 4 ہوتی ہے تو فجر کی پوری 4 ادا کرنی پڑے گی، ظہر میں 12 ہوتی ہے تو پوری 12 ادا کرنی پڑے گی، اور عصر میں 8 ہوتی ہے، مغرب میں 7 ہوتی ہے، عشاء میں 17 ہوتی ہیں سب ادا کے لیے ادائیگی کے وقت پوری ادا کرنی ہے. لیکن جب قضا ہو جائیں گی تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے ذریعے یہ رعایت دے دی ہے کہ آپ نے صرف فرض کی قضا کرنی ہے. 4 رکعت فجر میں ہیں تو آپ نے سنت کو ہٹا دینا ہے، صرف فرض ادا کر رہے ہیں قضا نماز میں. 12 رکعت ظہر میں ہے تو آپ نے صرف 4 ظہر کی فرض ادا کرنی ہے. عصر میں 8 رکعت ہے تو صرف 4 عصر کی آپ نے فرض ادا کرنی ہے قضا نماز میں. اسی طرح مغرب میں صرف 3 ادا کرنی ہے، اور عشاء کے اندر آپ نے صرف فرض اور وتر ادا کرنی ہے. تو کل مکمل یعنی فجر سے لے کر عشاء تک کی کل 20 رکعتیں بنتی ہیں. یعنی آپ نے ایک دن کی 20 رکعتیں آپ نے جو ہے وہ قضا نمازوں میں ادا کرنا ہے. اس کا حساب یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے حساب لگا لیں کہ بھئی میری مثال کے طور پر 1 مہینے کی قضا نماز ہے، تو آپ فجر کی نماز جو 2 رکعت فرض ہے اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں. اب حاصل آ جائے گا آپ کے پاس 60 رکعتیں، یعنی آپ کی 60 رکعتیں فجر کی قضا ہوئی ہے. اب آپ اس میں سے پڑھنا شروع کر دیں اور 2 جب ادا کرنا شروع کر دیں گے اس میں سے مائنس کرنا شروع کر دیں کہ بھئی میں نے فجر کی سب سے پہلی جو مجھ سے قضا ہوئی میں نے وہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ادا کر لی، اس میں سے مائنس کر دی. تو اب آپ کے پاس 58 رکعت یعنی 58 رکعت آپ کی رہ گئی ہیں. پھر آپ نے 2 اور ادا کر لی تو آپ کے پاس 56 رکعت رہ گئی ہیں. تو اس طریقے سے آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور وطر کا حساب لگا کے قضا نمازیں ادا کر لیں. اور یاد رکھیں کہ قضا نمازیں ادا کر لیں اور یا قضا نمازیں ادا کرتے کرتے ہی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ساری نمازیں بھی جو ہے وہ ادا کے زمرے میں لکھ دے گا یا معاف فرما دے گا، اس کی رحمت وسیع. لیکن بندہ کوشش کرے، ادا کرنے کی کوشش کرے. تو میں نے آج مختصراً جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو قضائے عمری کا مسئلہ تھا وہ بھی بتایا، اور ضمناً قضائے عمری کا طریقہ بھی مختصر میں نے آپ کو بتا دیا. جس کی ذمہ قضائے عمری ہو وہ ادا کرنا شروع کر دیں. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری قضائے عمری ہے، اب 55 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، اب تو ادا نہیں کر سکتا ہوں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فدیہ ادا کر دیں، ہر نماز کے بدلے پیسے دے دیں. تو یاد رکھیے فدیہ دینے کا تعلق زندوں سے نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد فدیہ دینے کا حکم ہے. یا ایسا شخص جو اب اپنی صحت سے نا امید ہو چکا ہو تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ بھائی روزوں کا یا نمازوں کا فدیہ دے دے.
یعنی یہ بالکل بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا، اب ڈاکٹروں نے طبیبوں نے اس کو مایوس کر دیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اب وہ فدیہ دے گا اپنے نماز کے عوض ایک صدقہ فطر، اپنے روزے کے عوض ایک صدقہ فطر۔ باقی جو صحت یاب ہے یا عمر رسیدہ اگرچہ ہے لیکن زندگی ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ فدیہ ادا اگر فدیہ دے دیا تو وہ ادا نہیں کہلائے گی، ذمے قضا ویسے ہی باقی رہے گی، ہاں وہ نفلی صدقہ بن جائے گا یا دیگر صدقہ اور خیرات میں شمار کر لیا جائے گا، لیکن نمازوں کا بدل، نمازوں کا آلٹرنیٹ نہیں بنے گا وہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع کے دن جو آپ 12 رکعتیں پڑھیں گے اس سے صرف اتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کے نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، لیکن نماز ادا کرنے کا جو ذمہ ہے وہ آپ پر ویسے ہی باقی رہے گا، وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی۔ اور جو 4 رکعت نماز پڑھنے والی حدیث کا ذکر روایتوں میں کیا جاتا ہے وہ محض باطل ہے، موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس پر ہرگز عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔